کبھی سوچا ہے کہ کچھ گروہ ناقابل یقین حد تک طاقتور کیسے ہو جاتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے ہی چونکا دینے والے نظریے کا جائزہ لے رہے ہیں جو خفیہ تاریخ نمبر 4 برائی کیسے غالب آتی ہے سے لیا گیا ہے۔ اور یہ نظریہ دعویٰ کرتا ہے کہ اصل طاقت کا راز ایک ایسے عمل میں چھپا ہے جسے ہم سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ یہاں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں ہے، یہ نظریہ سیدھا اصل مدعے پر آتا ہے۔ یہ تاریخ کے سب سے مشکل سوالوں میں سے ایک سے شروع ہوتا ہے اور اس کا جواب اتنا ہی سادہ ہے جتنا کہ پریشان کن۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو شاید ہم سب کے ذہن میں آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگ ہار رہے ہیں اور بظاہر برائی پھل پھول رہی ہے، تو یہ نظریہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی ایک بہت مخصوص عملی وجہ ہے۔ اور یہ رہا وہ جواب، صرف ایک لفظ: خلاف ورزی۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ یہ محض کوئی برا کام نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی ٹریفک سگنل توڑنے یا ٹیکس چوری کرنے جیسی بات نہیں ہے۔ یہ ان ستونوں کو جان بوجھ کر توڑنے کے بارے میں ہے جن پر ایک پورا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ مطلب یہ صرف اصول توڑنا نہیں، یہ مقدس اصولوں کو توڑنا۔ نظریہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک گروہ مل کر کوئی ایسا خوفناک کام کرتا ہے جسے معاشرہ کبھی معاف نہیں کرے گا، تو وہ ایک ایسی لکیر پار کر جاتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اچانک ان کا واحد سہارا صرف ایک دوسرے ہوتے ہیں۔ یہ ہم بمقابلہ پوری دنیا والی صورتحال بن جاتی ہے جو غداری کو تقریباً ناممکن بنا دیتی ہے، کیونکہ اگر ایک بھی پکڑا گیا تو سب تباہ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ بندھن آخر کام کیسے کرتا ہے، یہ ماخذ ہمیں ایک فکری تجربے کی طرف لے جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کو بالکل شروع سے بغیر کسی چیز کے دنیا کا سب سے زیادہ متحد گروہ بنانا ہے، تو آپ یہ کیسے کریں گے؟ تو منظرنامہ کچھ یوں ہے: 100 اجنبی سب الگ الگ ثقافتوں سے بغیر کسی مشترکہ زبان کے ایک ویران جزیرے پر پھنسے ہوئے ہیں۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں، زندہ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ایک واحد متحد گروہ بن جائیں۔ انہیں کیسے شروع کرنا چاہیے؟ یہ نظریہ 4 مراحل بتاتا ہے۔ سب سے پہلے بات چیت کے لیے ایک مشترکہ زبان، پھر ایک مشترکہ شناخت کے لیے ایک بنیادی کہانی، اس کے بعد آپس کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ رسومات، اور آخر میں سب سے مشکل قدم ایک رہنما کا انتخاب کرنا۔ اور یہاں ایک حیران کن موڑ آتا ہے۔ اس ماڈل میں رہنما سب سے ہوشیار یا سب سے مضبوط شخص نہیں ہوتا۔ رہنما وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے مرنے پر سب سے زیادہ راضی ہو، جو حتمی قربانی دے کر اپنی وفاداری ثابت کرے۔ اس پورے عمل کا آخری مقصد ہے ہم وقت سازی۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں پورا گروہ ایک جسم کی طرح کام کرتا ہے، ایک اجتماعی ذہن کی طرح سوچیں۔ جیسے پرندوں کا غول جو بغیر کسی رہنما کے ایک ساتھ مڑتا ہے، یہ گروہ بغیر کسی حکم کے ہم آہنگی سے کام کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جزیرے کا تجربہ ایک طاقتور متحد گروہ بناتا ہے، لیکن اس کا حقیقی دنیا کی طاقت سے کیا تعلق ہے؟ یہیں پر یہ نظریہ گیم تھیوری کا استعمال کرتا ہے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ یہ اصول عالمی سطح پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ اسے ایک بہت بڑی شطرنج کی بساط سمجھ لیں۔ اگر ہر کوئی انفرادی طور پر کھیل رہا ہے تو وہ پہلا گروہ جو خفیہ طور پر اپنے مہروں کو ایک ساتھ حرکت دینے کا طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے، وہ ہر بار جیتے گا۔ وہ کھیل کو ہی توڑ دیتے ہیں۔ تو خلاف ورزی خفیہ ہم آہنگی کے لیے حتمی چیٹ کوڈ کیسے ہے؟ یہ ایک ایسا راز پیدا کرتا ہے جو اتنا خطرناک ہے، ایک ایسا جرم جو اتنا سنگین ہے کہ کوئی بھی رکن کبھی بھی دوسروں کو دھوکہ دینے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ باہمی یقینی تباہی کے ذریعے نافذ کی گئی وفاداری ہے۔ اور تمام خلاف ورزیاں برابر نہیں ہوتیں۔ نظریہ ایک درجہ بندی بتاتا ہے۔ ایک مذاق ایک کمزور بندھن پیدا کرتا ہے، ایک چھوٹا جرم ایک مضبوط بندھن، لیکن ایک گہرے سماجی ممنوع کو توڑنا یہ ایک ایسا بندھن پیدا کرتا ہے جو تقریباً اٹوٹ ہوتا ہے، کیونکہ داؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے نظریہ ایک عجیب موڑ لیتا ہے۔ یہ گیم تھیوری اور حکمت عملی سے ہٹ کر مابعد الطبیعیات کی طرف جاتا ہے۔ یہ دلیل دیتا ہے کہ خلاف ورزی کی طاقت صرف نفسیاتی نہیں ہے، بلکہ یہ کائناتی سطح پر کام کرتی ہے۔ اس کے لیے تھوڑا تحمل چاہیے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دلیل کہاں تک جاتی ہے۔ یہ نظریہ قدیم فلسفیوں جیسے افلاطون کے خیال پر انحصار کرتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی مادی دنیا حقیقت کا صرف ایک سایہ ہے۔ اصل حقیقت ایک پوشیدہ روحانی دائرہ ہے، اور حقیقی طاقت اسی دائرے تک رسائی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس پوشیدہ حقیقت کے مرکز میں وہ چیز ہے جسے نظریہ المنید کہتا ہے۔ اسے ہر چیز کا حتمی ماخذ سمجھیں، ایک واحد متحد شعور جس سے تمام حقیقت نکلتی ہے۔ کچھ اسے خدا کہہ سکتے ہیں، دوسرے کائنات۔ روایتی طور پر اس ماخذ سے جڑنے کے 2 راستے بتائے گئے ہیں۔ پہلا راستہ دماغ کا ہے، یعنی علم اور منطق کے ذریعے۔
دوسرا راستہ دل کا ہے، یعنی محبت اور ہمدردی کے ذریعے۔ لیکن یہ نظریہ ایک تیسرے خفیہ راستے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک تاریک راستہ۔ یہ دلیل دیتا ہے کہ خلاف ورزی کے اعمال محض سماجی اصولوں کو توڑنا نہیں ہے، وہ روحانی رسومات ہیں جو ایک گروہ کو اس پوشیدہ دائرے میں تاریک قوتوں کے ساتھ جوڑتی ہیں، اور بدلے میں یہ قوتیں انہیں وہ ہم آہنگی اور طاقت دیتی ہیں جس کی وہ تلاش میں ہے۔ تو آئیے ایک قدم پیچھے ہٹیں اور اس پوری منطقی زنجیر کو دیکھیں، گیم تھیوری سے لے کر مابعد الطبیعیات تک، یہ سب آپس میں جڑتا کیسے ہے؟ یہ نظریہ اس 4 قدمی عمل کو کچھ اس طرح پیش کرتا ہے۔ ایک بڑا ممنوع توڑنے سے ایک ناقابل فرار راز پیدا ہوتا ہے۔ یہ راز ایک جبری بندھن اور ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ یہ ہم آہنگی ایک اجتماعی ذہن کو جنم دیتی ہے، اور آخرکار یہ اجتماعی ذہن حقیقی دنیا میں بے مثال طاقت میں بدل جاتا ہے۔ اور اس نظام کا آخری حربہ، نظریہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اس طاقت کا استعمال کرتے ہیں وہ باقی سب کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مادی دنیا ہی واحد حقیقت ہے، کیونکہ جب تک ہم روحانی دائرے کو نظر انداز کرتے رہیں گے وہ اس سے طاقت حاصل کرنے والے واحد لوگ رہیں گے۔ آخر میں یہ نظریہ ہمیں ایک پریشان کن سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک قیاس آرائی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس میں کوئی سچائی ہے تو یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم دنیا کو مختلف نظر سے دیکھیں۔ یہ پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا تاریخ کے سب سے طاقتور گروہوں نے اپنی طاقت اتفاق سے حاصل کی، یا کسی ایسے ڈیزائن کے ذریعے جو ہم میں سے اکثر سمجھنے سے قاصر ہیں۔